قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے ایران اور اسرائیل کی لڑائی۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، سماعت فرمائے، شکریہ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں حضرات اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جو کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ایک ایک سنت پہ جان دی. سرکار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا. اسی سلسلے میں قرآن مجید کے 14ویں سپارے سورۃ نحل کی مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. روزانہ ایک نہ ایک ولی، ایک نہ ایک عالم کی رخصتی کی اطلاع مل جاتی ہے. ابھی ایک نوجوان نے بتلایا، مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاول نگر کے محتمم، بہت پرانے عالم، بڑے سمجھدار مولانا فضل محمد صاحب اسی منگل کو انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کیا بننے والا ہے. خدا کا ایک ایک بندہ رخصت ہو رہا ہے. ابھی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ہم نے آنسو صاف نہ کیے تھے کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ رخصت ہو گئے. سادہ آدمی، فقیر آدمی مولانا غلام غوث ہوش و حواس میں تھے. ساری عمر اینٹ کا سرہانہ بنا کر اس پہ سو کے کاٹ دی. تہجد کے وقت طبیعت خراب ہوئی تو بھائی کو بلا کے فرمایا 40 روپیہ میرے ذمے قرض ہے، میرا جنازہ پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا. اور فرمایا میری آل اولاد کوئی نہیں جو تیرا قرضہ واپس کرے، مجھے اللہ واسطے معاف بھی کر دینا. خدا کی خدائی جانتی ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علماء اور اولیاء اللہ کا انتقال عام ہو، سمجھو قیامت آ گئی. دستور یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی بلا آتی ہے تو آدمی اپنوں کو سنبھالتا ہے. آگ لگ جائے، سیلاب آ جائے،
ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کو سنبھالتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت کھٹن منزل آنے والی ہے، اللہ پاک اپنوں کو دھڑا دھڑ بلا رہا ہے۔ اللہ پاک ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے۔ فکر اپنا کرنا ہے۔ یہ لوگ تو اپنی اچھی اچھی گزار گئے، بن تو کچھ ہم سے نہیں پڑ رہا۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ساری عمر جن لوگوں نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گزار دی، خدا کی قسم اس زبان پہ قربان ہو جاؤں جو ہر وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تھی، جنہوں نے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ پڑھ کر کے سکھاتے سناتے سمجھاتے گزار دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ میدان محشر کے لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں جو اس بگڑے ہوئے وقت میں جبکہ دنیا کی آنکھوں سے بجائے پانی کے لہو جاری ہے، اتنی شدید پیاس ہے، ایک ایک آدمی کی زبان باہر نکلی پڑی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکیں۔ اتنا خوفناک منظر، اتنا بھیانک منظر ہوگا، اتنی ہوش ربو گھڑی ہوگی، اتنے بگڑے ہوئے حالات ہوں گے۔ ماں باپ اولاد کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں، اولاد ماں باپ کو اپنے نہیں بناتے، بیوی خامند کو نہیں پہچانتی، خامند بیوی کو نہیں پہچانتا، اور حالت اپنی اپنی میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے روگردان ہے، کوئی گھٹنے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا، کوئی ناف تک غرق ہوگا، کوئی سینے تک غرق ہوگا، کوئی خود اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت کے لیے سائے کا انتظام کرو، اس وقت کے لیے پانی کا انتظام کرو، اس 50,000 سال کے لیے جو ایک عجیب و قسم کی گھڑی ہوگی اس کے لیے کچھ تیاری کرو، زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی۔ خداوند کریم کا غضب ہوگا، اللہ پاک جلال میں ہوں گے، میرے تیرے گناہوں کے دفتر سامنے رکھے ہوں گے، عمل بگڑے ہوئے اچھے سنورے ہوئے سامنے آ جائیں گے، ہر آدمی اپنی اپنی کی کرتوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا شرمندہ سمجھے گا۔ آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور میرے نیک بندوں اور مجرموں، آج میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ کیا بنے گا اس وقت؟ آخر یہ وقت پاس سے نہیں گزرنا، میرے تیرے اندر سے گزرنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب نکات لکھے ہیں، خدا کی قسم اگر تھوڑا سا ایمان اور جگر پھٹ جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سب سے بڑے، رسول سب سے اونچے، نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار ہیں، مگر آخر میں حضور کیوں لایا گیا؟ حضور کو بیچ میں لاتے، ابتداءً حضور کو تشریف لانا چاہیے تھا سب سے پہلے، مگر اخیر میں کیوں اللہ پاک لائے؟ بڑا عجیب شاندار جواب لکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، عجیب انداز سے لکھا، خدا کی قسم مزہ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں زیادہ عرصہ نہ رہنا پڑے۔
نوح علیہ السلام کی امت آج تک قبروں میں ہے کہ نہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی امت، ابراہیم خلیل اللہ کی امت، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے آسانی دی، او میرے نبی تو رحمت والا نبی ہے، تو کریم نبی ہے، تو رؤوف الرحیم، میں نے بنا کے بھیجا، ختم نبوت کا تاج میں نے تیرے سر پہ اڑا کے بھیجا، آ تیری نبوت کے صدقے میں تیری امت پہ کرم کر دوں، بالکل اخیر میں لاؤں گا تاکہ کروڑوں برس قبروں کے اندر ان کو عذاب اور تلخی نہ بھگتنی پڑے۔ اس لیے اخیر میں اللہ پاک لائے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر کا عذاب کروڑوں سال نہ بھگتنا پڑے، لاکھوں سال نہ بھگتنا پڑے۔ اور اسی پر شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میدان حشر میں سب سے پہلے حساب و کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شروع ہوگا۔ آئے سب سے اخیر میں، چاہیے تو یہ تھا اصولی طور پر کہ آدم علیہ السلام سے حساب شروع ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک کا حساب و کتاب جب چک جائے، پورا ہو جائے، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا حساب و کتاب میری امت کا ہوگا، اس لیے کہ یہ عذاب میں زیادہ دیر تک مبتلا نہ رہے، جنتی جنت میں جلدی پہنچ جائے۔ اب اللہ میاں نے تو تجھ پر بڑی کریمی فرمائی کہ آخر میں لائے اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ۔ اب تو خود ہی اگر نہ مانے اور خود ہی کچھ نہ کرے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ اسی کو کہتا ہے یہ گلی ہے کس رقیب کی، یہ گلی ہے کس رقیب کی، اور کیا تانے اقربا، جب تیرا یہ جینا چاہے تو بہانے ہیں ہزار۔ اگر دل میں امنگیں ہو، دل میں ارمان ہو، دل میں عشق ہو، دل میں جذبہ اور حسرت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں۔ کرنے والوں نے بہت کچھ کیا ہے، اسی مصیبت میں رہتے رہتے، اسی دنیا کے اندر رہتے رہتے، ان بلا اور پریشانیوں میں رہتے رہتے کمائی کرنے والوں نے بہت بڑی کمائی کی اور دوسروں کو بھی سبق دیا۔ طوفان سے گزر، طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن۔ طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن، بن ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے، بیوی کا چکر ہوتے ہوئے، روٹی پانی کا چکر چلتے چلتے، یہ دنیا کے تھپیڑے کھاتے کھاتے پھر بھی پروردگار عالم جل شانہ کی اطاعت بجا لائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے، خدا کی قسم دنیا ہی میں سب کچھ ملتا ہے۔ اولیاء کرام کی اسی طرح سے حالات سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جامع مسجد دلی کے سامنے مزار ہے، میں گیا تھا اپریل میں، حضرت کی قبر پہ گیا تھا۔ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، سب نے مانا، عجیب زندگی تھی۔ کچھ مہمان آ گئے، رات کافی گزر چکی تھی، مہمانوں سے پوچھا کہ روٹی کھانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب حضرت کے پاس دمڑی ڈھیلا کچھ نہیں، اتنا بڑا ولی، کبھی پیڑیوں سے نیچے اترتے ہیں اور کبھی اوپر چڑھتے ہیں اور کبھی نیچے آتے ہیں اور کبھی اوپر جاتے ہیں، پریشان ہیں۔ نان بھائی بٹیارا روٹی کا کام کرنے والا دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے، اٹھ کے آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے 4 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، پائی پیسہ کوئی نہیں، 4 آدمی بھوکے ہیں، مسافر ہیں، ان کو روٹی کھلانی ہے، میرے پلے پائی پیسہ کوئی نہیں۔ کہا حضرت اس میں کون سی بات ہے، ان کو کھانا میں کھلاتا ہوں۔ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ولی کی دونوں تصویر دیکھو، دونوں رخ دیکھو۔ ابھی ابھی 4 آدمیوں کو روٹی کھلانے کے لیے پریشان ہے،
بٹیارے نے لا کر کے کھانا کھلا دیا. اب اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے. یہ ہے ولایت. ابھی ابھی دمڑی ڈھیلنے کے لیے پریشان تھے اور اب اس کا ہاتھ پکڑ کے فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے. جوش میں آ گیا. اب میرے تیرے جیسا ہوتا تو کہتا حضرت فلانی فلمی ایکٹریس جو ہے بس وہ اپنی جھولی میں آ جائے اور کچھ نہیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ بادشاہت مانگتے کہ جی میری بادشاہت ہو جائے. کوٹھی مانگتے, بنگلہ مانگتے, موٹر کار مانگتے, جاہو حشم مانگتے, مربع جائیداد مانگتے. وہ میرے تیرے جیسا ہرسی نہیں ہے, بٹھیارا ہے دلی کا باشندہ. ارے جس نے خاکی بلّہ کی, جس کی نظر خاکی بلّہ پہ پڑتی ہو, باقی بلّہ کی نظر اس پہ پڑتی ہو, وہ بٹھیارا نہیں, وہ تو بہت بڑا ولی ہے. ہم نے تو ولیوں کے قریب ہونے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. جب کبھی بھی دھکیل کے لے جائے گی تو گھر والی کہ فلاں پیر پہ چلو ہماری ضرورت پوری ہوگی. اور پیروں کا مقام بھی ہمارے دلوں میں اتنا ہی ہے. خود کھاتے ہیں بکرے کی کڑیاں اور داتا گنج بخش کے یہاں جا کر کے چاول پکاتے ہیں چھولوں کے. کتنی عظمت ہے ہمارے دلوں میں داتا گنج بخش کی. داتا گنج بخش چھولوں کے لیے پیدا ہوا ہے. خیرات وہاں چھولوں کی کرنی اور پھر نعمت خدے میں جا کے کھانا کھانا خود, وہاں جا کر کے کباب اور کڑیاں مانجنی. یہ بٹھیارا خواجہ باقی باللہ اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں. فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے. کہنے لگا اللہ والے اگر کچھ دیا چاہتے ہو اور اگر کچھ بخشنا چاہتے ہو اور اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے اپنے جیسا بنا دے. کیا مانگا ہے خدا کی قسم, اس کے مانگنے پہ قربان ہو جاؤں. فقر مانگا, فقیری مانگی, درویشی مانگی, ایسی تنگی مانگی جو 4 آدمیوں کو کھانا نہ کھلا سکے. اسی کو شیخ اتار کہتا کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بود, مرد راہ راہ بوریا قالین بود, زاں کے خشتش عاقبت بالین بود. اللہ والے کے لیے تو بوریا قالین ہے, اللہ والے کے لیے تو چٹائی مخمل ہے, اللہ والے کے لیے تو یہ زمین بہت بڑے مخملی گدے ہیں, اس لیے کہ آخر کار سرہانہ کچا بننا ہے. خرقہ پشمینہ را برداشت کن, خرقہ پشمینہ را برداشت کن, شربت ادنا مرادی نوش کن. فرمایا کہ پرانی گڈڑی اللہ کو یاد دلاتی ہے, موتی اور جواہرات کا ڈھیر خدا کی یاد کو بھلاتا ہے. اس لیے اللہ والا کہتا ہے سب سے بڑا زیور یہ ہے, سب سے بڑی زیب و زینت یہ ہے, خاطر کسر مرن جا اے پسر, خاطر کسر مرن جا اے پسر, ورنہ خردی زخم بر جانو جگر. اور کسی کے دل کو ستایا نہ کر, کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگایا کر, کسی کے دل پہ زخم نہ کیا کر, کسی کو مجروح نہ کیا کر, کسی پہ ظلم و ستم نہ ڈھایا کر. اس لیے کل تیرے دل پہ اگر تیر چلے تو روکے گا کون. تو اولیاء کرام کی شان بڑی عجب انداز سے چلتی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ نے بٹھیارے کو پکڑا اور سینے سے لگا کے دبایا. اب کہاں بتدریج نور آیا تھا, علم و عرفان آئے تھے, یکدم وہ کیسے برداشت کرتا تھا تجلیات کا. ادھر سینہ ملا, ادھر بٹھیارے کی روح فنا ہو گئی.
کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی بجلی کے کرنٹ سے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی تپیدک میں مرے گا، کوئی کسی مرض میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں مرے گا۔ خدا کی قسم دلی کا بٹیارا خدا کی تجلی کا شاٹ لگنے سے مر گیا۔ اولیاء کرام جن کے سینے سے ہر وقت اللہ 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 کی آواز آتی ہے، وہ تو اسی میں اپنی زندگی کو بسر کر جاتے ہیں، اور وہ لوگ ساری اپنی کوشش اور جدوجہد دین الہی کے غلبے میں خرچ کرتے ہیں، اور انہیں دنیا ہی میں ایمان کی لذت اور حلاوت میسر آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا جلیل القدر آدمی ہے، 40 برس تک گرمی سردی سفر حضر دکھ بیماری تاریخ تواتر کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم اگر 4 دن نماز پڑھ لیں تو جان سارا کافر نظر آتا ہے۔ کوئی آدمی 15 دن اگر مسلسل جماعت کی نماز پڑھ لے تو غرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ باقی سب لوگ کافر ہیں، اور تجھے کیا معلوم بہت ممکن ہے تیرے سجدے رد کر دیے جائے اور اس کا کتے کو پانی پلانا کافی ہو جائے۔ عجب انداز ہے ان حضرات کا بھی۔ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں میں سے گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، جو علم حدیث ہندوستان میں لائے ہیں، ان سے پہلے علم حدیث ہندوستان میں تھا ہی نہیں۔ شاہ عبد الرحیم کی بیوی پیٹ سے ہے، امید سے ہے، نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھ کر جب دعا مانگتی ہے اپنے ہاتھوں میں ننھے مننے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی گھر والی ڈرتی ہے، ایسے جب ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کرتی ہے تو اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں، اسے ڈر گئی، خوف کھاتی تھی، اپنے خامن سے کہا شاہ صاحب سے کہ حضرت جب نماز پڑھ کے دعا مانگتی ہوں میرے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ابدال گزرے ہیں، ان کی خدمت میں گئے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں، پاک پٹن شریف والے جو بزرگ ہیں بابا فرید الدین شکرگنج، ان کے پیر ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ۔ اس لیے چند باتیں سنا رہا ہوں، کئی لوگ یہاں سے نکلتے ہوئے کہتے ہوں گے نا جی تقریر اچھی کرتا، قرآن اچھا پڑھتا ہے، پر پیرانو نہیں منتا۔ میں کہنا جنہ پیرانو میں مننا اتنا کوئی بھی نہیں مندا، تو مندا ہوئے گا دل دے وچ میں ممبر تے مندا، پر پیرانو مندا ہے، فقیرانو مندا ہے، درویشانو کلندرانو مندا ہے، ڈاکوانو نہیں مندا، بدماشانو چورانو نہیں مندا۔ میں جس نو منن واسطے تیار ہوندا ہے میرے کول کسوٹی ہے، میں اس کسوٹی تے اس فقیر نو درویش نو اللہ والے نو پرکھدا، اور وہ کسوٹی کیڑی ہے؟ اور دربار رسالت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میں حضور دے دربار تے اونوں پرکھدا، اوتھے ثابت ہو جاندا ہے میں پیر مندا، نہیں ثابت ہوندا میں پڑا بوا سکدا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں گئے، جا کے عرض کرنے لگے حضرت جی گھر والی امید سے ہے، پیٹ سے ہے، نماز پڑھ کر دعا مانگتی ہے، اپنے ہاتھوں میں ننھے مننے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا شاہ عبد الرحیم مبارک کو ابدال پیدا ہوگا، ولی پیدا ہوگا، ابدال پیدا ہوگا، علم و عرفان کا مالک پیدا ہوگا۔ دیکھا شعور اللہ والے کا، کہاں کی بات بتلائی،
اور بیچ میں نے ضمناً ذکر کیا کہ بابا فریدالدین رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں خواجہ قطب الدین، جن کی قبر، جن کا مزار اکیلے نے تسلا سر پہ ٹوکری مٹی کی رکھ کر اکیلے نے بنایا۔ اور بابا صاحب کی بھی سن لو، حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مرید آیا، تحفے کے طور پر کینچی لے کے آیا۔ حضرت یہ بڑے شوق سے کینچی لایا ہوں، کام آئے گی؟ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت میں تو بڑے شوق سے بنا کے لایا ہوں، آپ کے گھر میں بچوں میں آپ کے لیے کام آئے گی، کینچی بہت اچھی بڑی محنت سے بنا کے لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کیوں حضرت مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے سوئی لیا میں قبول کر لوں گا، کینچی میں قبول نہیں کرتا۔ کینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ فرید الدین جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ سوئی قبول کروں گا، کینچی قبول نہیں کرتا۔ وہ کینچی تو الگ کرتی ہے، کینچی تو توڑتی ہے، کینچی تو الگ الگ کر دیتی ہے، وہ سوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑتی ہے۔ میرا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب ریپوری رحمت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی گھر والی کے بارے میں پوچھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ ابدال پیدا ہوگا، ولی پیدا ہوگا، تو شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ ولیوں کی سن لو، یہی شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، بارش برسی، نماز کے لیے مسجد کو جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے ولی مسجد میں جماعت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس زمانے کے پیر گھر میں عورتوں کے دوپٹے پہ نماز پڑھتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بارش ہو کے رکی ہے، ابھی ختم ہوئی ہے، سارا راستہ پانی کا بھرا ہوا ہے، تھوڑا سا راستہ باقی ہے جس سے آدمی گزر سکتا ہے۔ تو ایک طرف سے تو شاہ صاحب آ گئے اور دوسری طرف سے ایک کتا آ رہا ہے۔ اب کتا بھی کھڑا ہے کہ راستہ مجھے ملے، اور شاہ صاحب بھی کھڑے ہیں کہ راستہ مجھے ملے۔ حضرت شاہ صاحب نے آواز دے کر کے کہا، او کتے، تو مکلف نہیں، تو نے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ میں اگر ادھر ادھر ہٹا تو چھینٹے پڑیں گے، میرے کپڑے پلیت ہو جائیں گے، میری نماز نہیں ہوگی، اس لیے راستہ چھوڑ دے۔ تو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اللہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا، شاہ صاحب بات سنو، اگر اس کیچڑ کے چھینٹے پڑ گئے تو ایک لوٹے سے نہیں تو دو سے نہیں تو چار سے پاک ہو جائیں گے، اور اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ کتے بھی راستہ چھوڑنے لگے تو یہ چھینٹے سمندروں سے پاک نہیں ہوں گے، دریا پاک نہیں کر سکیں گے۔ اگر دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اب تو میرا جانور بھی اکرام کرنے لگ گئے۔ شاہ صاحب نے رو دیا کہ عجب مخلوق ہے جس نے مجھے سمجھایا، اور چلتا ہوا کتا کہنے لگا، شاہ صاحب معلوم ہے یہ بات میں نے کیوں کہی؟ میں بالکل چھوٹا سا تھا، بارش برس رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہت ٹھنڈی تھی، آپ نے مجھے تڑپتے دیکھ کر اپنا کمبل میرے اوپر ڈال گئے تھے، تم نے اس وقت مجھ پہ کرم کیا، آج اللہ میاں نے مجھے بول کر سمجھانے کی توفیق بخشی۔ ولیوں کی باتیں بڑی نرالی، ہمارے زمانے کے تو کتے بھی نرالے ہیں، بالکل نرالے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کتا دلی سے صبح کو چلا اور شام کو لاہور پہنچ گیا، تو لاہور کے کتوں نے پوچھا کہ سرکار کس وقت چلے تھے، دلی سے کہ صبح ہی؟ اس نے کہا، واہ واہ، ایکسپریس بھی نہیں آ سکتی اتنی دیر میں، تو فرنٹیئر میل بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اتنا تیز پہنچ گیا، اتنا جلدی؟ وہ کہنے لگا، چپ کر جا، اپنے بس سے نہیں پہنچا، کہ اور کہ برادری کی مہربانی سے، برادری نے مہربانی کی، جس قصبے جس شہر کے پاس سے گزرا مجھے اتنا تیز بگایا کہ میرے پاؤں ہی نہیں لگنے دیے زمین پہ، برادری کی مہربانی سے میں جلدی پہنچاؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، نہر پہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے،
پانی لے کر کلی کے لیے منہ کی طرف فرمایا تو واپس پھینک دیا. اس طرف کو چلے جس طرف سے پانی آ رہا ہے، اس طرف کو چل دیے جس طرف سے پانی آ رہا ہے. کافی دور جا کر ایک آدمی کو دیکھا وہ غسل کر رہا ہے. فرمانے لگے اتق اللہ، اتق اللہ، ڈر جا، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا، اس کے جلال سے ڈر جا. وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کیا کر دیا؟ فرمانے لگے کیا کیوں نہیں، زنا کر کے بدکاری کر کے نہر میں غسل کر رہا ہے. 1 میل آگے میں وضو کرنے بیٹھا، رب ذوالجلال کی قسم جب میں نے پانی اٹھا کر کلی کرنے کا ارادہ کیا، اس پانی میں سے جو تیرے بدن سے لگ کے گزرا ہوگا مجھے زنا کی بدبو آئی. اس لیے آئی. آج ہمارے چاروں طرف زنا ہوتے ہیں، بدکاری ہوتی ہے، بدماشی کرتے ہیں، کراتے ہیں، بدماشی کی کمائی کھاتے ہیں، اور جن کے گھر گندے نالے پہ بن جائے ان کو بو کبھی نہیں آیا کرتی. آج میں اور تو گندی کوڑی اور نالی پہ بیٹھے ہیں. یہ کمیٹی میں جو گند کے ٹرکوں پہ کام کرتے ہیں نا، ان کو بو نہیں آتی، دیکھا نہیں؟ یہاں گھٹنے تک سنے ہوئے اور تالیاں بج رہی ہیں، آجا بالما آجا با، تالیاں بج رہی ہیں. شعور ختم ہو جاتا ہے، ذہن معوف ہو جاتا ہے، دماغ ختم ہو جاتا ہے. آج میرا تیرا ضمیر مردہ ہو گیا، ایمان مردہ ہو گیا، دماغ معوف ہو گیا. اس لیے زنا کی بو کیسے آئے، چوری کی بو کیسے آئے، بدماشی کی بو کیسے آئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنا بڑا متقی تھا، اتنا بڑا پرہیزگار تھا، اتنا بڑا ولی اللہ تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. جو نہر کا پانی زانی کے قریب سے گزرا اس پانی میں سے زنا کی بو آ گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی غسل کر رہا تھا، غسل خانے میں نالی میں سے پانی بہ رہا تھا. حضرت وہیں کھڑے ہو گئے. وہ غسل کر کے جب باہر نکلا تو فرمانے لگے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کچھ خوف کھا، اس کی غضب سے ڈر جا، اس کے قہر سے ڈر جا. وہ کہنے لگا کیوں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے نالی میں سے پانی گزر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا زنا کے گناہ بہتے جاتے تھے، صاف پانی بدلا رہا تھا. میں ایک بدکار کے بدن سے ہو کر آیا ہوں، ایک بدماش کے بدن سے لگ کے آیا ہوں، ایک زانی کے اوپر سے بہ کے آیا ہوں. ہم جیسا ہوتا تو شہرت کیا کرتے، چرچا ہوتا، میں یوں بتا دیتا ہوں، میں یوں بتا دیتا ہوں. اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے مسجد میں بیٹھ کر دعا کی، الہ العالمین میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں کے عیبوں پہ مطلع ہوں، لوگوں کے عیبوں سے خبردار ہوں، اور میرے پروردگار مجھ سے یہ چیز ہٹا لے. کون ہے ایسا جو ایسی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ بعض ولی ایسے ایسے آئے کہ انہوں نے ساری عمر وہ اللہ کی، وہ ریاضت کی، وہ محنت کی، وہ عبادت کی کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے، ساری عمر چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی. مریدین کہنے لگے اللہ والے بڑی چارپائی پہ سو جایا کر، بڑے پلنگ پہ آرام کر لیا کرو، کچھ دیر آرام آ جائے، پاؤں پھیل جائے. رو کے فرمانے لگے ارے باولو، دنیا پاؤں پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ موت کے بعد اگر نجات ہو گئی، میرے پروردگار نے اگر بخشش فرما دی، جنت میں پیر پھیلاؤں گا. یہاں پیر پھیلا کر میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا لوں گا یہاں پیر پھیلا کر؟ یہ دنیا فانی، یہ عارضی دنیا، یہ بے ناپائیدار دنیا، یہ فانی ہونے والی زندگی، اس میں پاؤں پھیلا کر ملے گا کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک ایک اسی طرح کی زندگی گزار کے گیا. سارے اولیاء اللہ تھے، سارے ولی تھے.
کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کروٹیں بدل رہی ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، آہو بکا ہے، غصتاری ہو کے جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بنی، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے؟ فرمانے لگا لوگوں قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، نبی نے اللہ میاں سے جھولی پھیلا کر تجھے مانگ کے لیا اور فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس اندھیری کوٹھڑی کے غم نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ ولی تھے، سعادت مند تھے، خوش بخت تھے، صحابہ تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری میں گزاری ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے پیر، اولیاء کرام کے سردار، سرتاج الاولیاء، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، سارے سلسلوں کی آخری لڑی، سب سے منتہا اولیاء، سرتاج الاولیاء، سراج الاولیاء، وضو فرما رہے ہیں۔ وضو فرما کے مسجد میں جو قدم رکھا پیلا رنگ پڑ گیا، فت ہو گیا، گھبراہٹ تاری ہے۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا اے علی آج خوف کیسا خوف ہے، کیسا ڈر ہے، اتنے کیوں ڈر گئے؟ فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے یہ مسجد دربار الہی ہے، اس میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے آیا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے دربار کا مالک ناراض ہو جائے۔ احکم الحاکمین کا دربار ہے، خالق کائنات کا دربار ہے، نماز میں کھڑا ہونے لگا ہوں، نہ معلوم نماز میں کوئی ایسی سہو اور بھول نہ ہو جائے جس سے پروردگار عالم کی ذات خفا ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے قافلے کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ تشریف لائے، یوں مسجد میں نظر پڑتے ہی دڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہوش آیا۔ کسی نے پوچھا او اللہ والے، او علی کے فرزندی اور فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، تجھے کیا ہوا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے یہ دربار الہی ہے، اس میں قدم رکھتے ہی ڈرتا ہوں جب تک نکلوں گا کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنا وقت پاس کیا، کتنے خوف کھاتے تھے یہ لوگ۔ حضرت امام مالک ہیں رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا بزرگ ہے، ایک حج کرنے کے بعد مدینے سے حج کرنے کے لیے بھی نہیں نکلا۔ ہاں ایسا نہ ہو میں مکے میں حج کرنے جاؤں، وہی موت آ جائے، وہی دفن ہو جاؤں، یار کے بغل میں دفن ہوں گا، جنت البقیع کا دفن مانگتا ہوں۔ ساری عمر میں ایک مرتبہ حج کیا اور ساری عمر میں مدینے پاک میں کبھی جوتا نہیں پہنا، ساری عمر میں مدینے میں کبھی جوتا نہیں پہننا، 3 میل کے ایریے میں کبھی پیشاب پخانہ نہ کیا۔ ایسوں کو نہیں یاد کرتے تمہیں تو بس ایسے اچھے لگتے ہیں، فلانا آدمی کنک کے دانے مٹھی میں لے کر کھیر نکال دیتا ہے، فلانی جگہ بیری کھڑی ہے، اس کنویں کا پانی 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کچاوے بھر بھر کے مرد عورت، افسروں کی، ڈاکٹروں کی، تاجروں کی بیگمات پھر تشریف لاتی ہیں وہاں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سیکھو ادب۔ مدینہ پاک ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے، جس کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، او کالی کملی والے مجھے تیری گلیوں کی قسم، تیرے شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر کی گلیوں میں آپ کو پتھر پڑتے ہیں، ووالد وما ولد،
اور میرے محبوب تیرے وطن عرب کی قسم. امام مالک نے 3 میل کے ایریے میں رات ہو دن ہو، ہم سے تو دیوار سے پرلی طرف نہیں جایا جاتا نا استنجے کے لیے، وہی بنانا پڑتا ہے باتھ روم. کل ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ دنیا میں بھیڑ بہت ہو گئی. ارے بھیڑ کیسے نہ ہو، گھر میں 3 جی ہے اور کوٹھی کے 25 کمرے ہیں، بھیڑ کیسے نہ ہوگی؟ 3 آدمی ہیں گھر کے، 25 کمروں کی کوٹھی پڑی ہے، ایک کٹیاسی میں تینوں لگے پڑے ہیں، ہر کمرے میں کتا بھوں 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 بھونک رہا ہے. کیسے بھیڑ نہ مچے؟ اور پہلے زمانے میں جتنا تیرے ماں باپ کا مکان تھا، آج اتنا بڑا تو تیرا غسل خانہ ہے، پہلے بھیڑ کیسے نہ مچے بھائی؟ امام مالک نے 3 میل کے ایریے میں، اور 1-2 دن تو بھگتا سکتے ہو، ساری عمر امام مالک کی گواہ ہے، مدینے کے اندر پیشاب نہ کیا. ہاں عمروں کے سودے ہیں ایسا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا کرتے تھے. ہاں یہ جتنے ولی تھے ان کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیں. تم تو بیٹھ کر ولیوں کی کرامت گنتے ہو نا. اور ساڈے علاقے میں ایک پیر ہویا جی، انہیں کڑی دا منڈا بنا دیتا سی. تسی پیرا کو آئی کام لینا ہے. شکر ہے کوئی ایسا پیر نہیں آیا جو سارے منڈیا دی کڑی بنا چڑھتا، پھر کی بنتا؟ حدیث پاک پڑھا رہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام مالک رحمت اللہ علیہ چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا، سردی تھی، اس میں کالے رنگ کا بچھو وٹھواں بیٹھا ہے. ایک ڈنک مارا، نہیں اتارا نہ دیکھا، پھر دوسرا ڈنک مارا، تیسرا ڈنک مارا. شاگرد جو سامنے بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امام کو کوئی صدمہ پہنچ رہا ہے، پسینے آئے ہوئے ہیں، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. جب ساری حدیث کا سبق ختم ہوا تو وہ موزہ اتار کے دیکھا تو کالے رنگ کا بچھو وٹھواں بیٹھا ہے. شاگردوں نے کہا حضرت ہمیں تکلیف ہو رہی تھی، آپ کو تکلیف نہ ہوئی؟ اس نے ڈنک مارے اور آپ نے اتارا نہیں، اسے نکال کے پھینک دیتے، اس نے 3 مرتبہ ڈنک مارا، ہم نے بھی دیکھا. ہائے عاشق کا جواب تو سنو. فرمانے لگے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھاتے ہوئے کسی اور کام میں لگنا بے ادبی سمجھتا ہوں. میں ڈرتا رہا